اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ ناظرین، سب میرے تمام ناظرین کو اسلامی سال جو ہمارے پاس نیا شروع ہو چکا ہے، میری طرف سے سب کو مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک میں پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ترجمہ بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمری سال کے مہینوں کی تعداد کا ذکر فرمایا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 ہی مقرر فرمائی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضیلت اور حرمت سے نوازا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت والے مہینوں کا نام بتایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فتح مکہ سے قبل جب مسلمان مدینہ منورہ سے اہل مکہ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں مکہ کے کافر حرمت والے مہینے میں ہمارے ساتھ جنگ نہ شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسلام سے قبل بھی سال میں 4 مہینے حرمت والے تھے اور عرب ان کی حرمت کے قائل تھے، لیکن اپنی گمراہی اور سرکشی کی بنا پر وہ ان مہینوں میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ جب وہ کسی مخالف کے ساتھ جنگ کرنے پر تلے ہوتے تو حرمت والے مہینے کو یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ہم اگلے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیں گے، یا یہ کرتے کہ ایک مہینے کو اتنا طول دے دیتے کہ وہ 2 مہینوں کے برابر ہو جاتا اور کہتے کہ ابھی اگلا ماہ شروع ہی نہیں ہوا۔ عرب کی اس دستور کو نسی کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے۔ تو ناظرین، ماہ محرم کو بہت زیادہ حرمت والا یعنی عزت والا قرار دیا گیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں کی حرمت اور عزت اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان مہینوں میں گناہ کا عذاب بھی بہت بڑھ جاتا ہے، لہٰذا عبادات کے اجر و ثواب میں اضافے اور گناہوں کے عذاب میں زیادتی کی وجہ سے یہ مہینے محترم اور معزز ہو گئے۔ چنانچہ ان مبارک اور مکرم مہینوں میں کثرت سے عبادت و ریاضت کرنی چاہیے اور دوسری طرف ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے بھی شدت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ماہ محرم کا پہلا دن ہی جمعۃ المبارک کا بہت ہی برکت اور فضیلتوں والا دن ہے۔ تو اس دن آپ نے کوئی بھی ایسی گھڑی جو گزر رہی ہے آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنی، اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت میں گزارنا ہے۔ پہلا دن ہی چونکہ بہت زیادہ فضیلت اور برکتیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، تو ناظرین آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ہمیں بدی برائی اور کسی بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سارا سال اچھے اور نیک کاموں میں آپ کو گزارے۔ تو آپ نے پہلا دن ہی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کسی بھی فضول گوئی میں کسی بھی فضول کام میں اس دن کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ اس دن تو ہر دعا ویسے ہی قبول ہوتی ہے، یہ تو دنوں کا سردار ہے اور محرم الحرام کا پہلا دن ہی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں اپنے اندر لے کر نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے اس دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت میں اس کو گزارنا ہے۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ بہت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی بہت ہی برکتیں اور رحمتیں اپنے اندر نازل کیے ہوئے یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پیارے حبیب پر نازل فرمائی ہے، اس کی بہت ہی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے کہ سورہ فاتحہ کو آپ نے اول و آخر 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 دن کا یہ عمل ہے۔ آپ نے 3 دن سورہ فاتحہ کو
تقریباً ایک تسبیح اس کی آپ نے پڑھنی ہے۔ کسی بھی ٹائم میں کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دن کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا ہے تو روزانہ آپ نے اس کو 3 دن فجر کی نماز کے بعد ہی اسی طرح پڑھنا ہے، اور اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو 3 دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مانگی گئی آپ کی ہر جائز حاجت مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ آپ کی جو معاشی تنگیاں ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔